الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ سارے طلباء ایک بہت بڑی قربانی کر کے یہاں مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ چونکہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور جس عمر میں آپ چل رہے ہیں اس عمر میں انسان پر ناسمجھی اور بے حسی غالب رہتی ہے. قربانی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے ماں چھوڑی ہے، باپ چھوڑا ہے، بھائی چھوڑے ہیں، بہن چھوڑی ہے، رشتہ دار چھوڑے ہیں، گھر چھوڑا ہے. بلکہ طالب علم جب داخل ہونے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس کو احساس ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے کہ میں ایک دم دنیا سے کٹ رہا ہوں اور مدرسے میں جا رہا ہوں. لیکن جب داخل ہو جاتا ہے تو ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، طلباء کے ساتھ گل مل کے ماں کی جدائی کا درد بھول جاتا ہے، باپ کی جدائی کا درد بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کی جدائی کا درد بھول جاتا ہے. گھر کی سہولتوں کو قربان کرنے کا جو ایک درد دل میں محسوس ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور پھر بے فکر ہو جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، بد نظری کرتا رہتا ہے، بدتمیزی کرتا رہتا ہے، غیبتیں کرتا رہتا ہے، لایانی کرتا رہتا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرتا رہتا ہے. عام طور سے طلباء کا حال یہی ہوتا ہے. بہت سے طلباء ایسی قربانیاں کر کے مدرسوں میں داخل ہوئے کہ وہ مثالی قربانیاں تھیں. بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، ساری خواہشات کو اور ساری سہولتوں کو چھوڑ کے مدرسے میں آ گئے، ایک دم درویش بن گئے. لیکن 1-2 سال تو درویش رہے، پھر دوبارہ وہ جو تبلیغ سے پہلے کی کیفیت تھی وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے، اور وہی دوبارہ سے اندر کی برائیاں، اندر کی بیماریاں، گندے وساوس، گندے خیالات، گندے جذبات اس کو گھیر لیتے. عام طور سے ایسے ہوتا ہے. کوئی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت میں لے لے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہو اس پر، یا کسی کی دعا لگی ہو اس کو، تو وہ تو بچ جاتا ہے. لیکن ایسے بچنے والے ہزاروں میں کوئی اکا دکا ہوتے ہیں، ورنہ عام طور سے طالب علم بہہ جاتا ہے. جبکہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس دور میں ایسے طلباء کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جن کو دیکھ کر دنیا کہے کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا کی شریف ترین قوم ہے، یہ لوگ ہیں جن سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، یہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. آج ایسے طلباء کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا ایک دم سج کر مزین ہو کر آ گئی ہے. اب حق اور باطل کا تقابل چل رہا ہے،
باطل پورا سج کے آیا ہوا ہے اور حق والوں کا حال نہیں ہے۔ حق والے بھی مریل، پھس پھسے، بے جان، بے روح، بے نور ہیں۔ تو بتائیے مقابلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، حق تو ویسے ہی، باطل تو ویسے ہی پھر جیت جائے گا۔ ہمارے اکابر جس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اس دور میں بھی کفر کا بڑا تسلط تھا، کفر کا دور دورہ تھا، ہر طرف کفر ہی دندنارا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر جب دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو بنایا کہ حق اور باطل ان کو دیکھ کے واضح ہو جاتا تھا، حق اور باطل میں تمیز ہو جاتی تھی۔ حضرت نانوتوی جب پیدا ہوئے تو انگریز کا تسلط تھا، حضرت گنگوہی جب پیدا ہوئے تو انگریز کا تسلط تھا، حضرت شیخ الہند جب پیدا ہوئے تو یہاں انگریز کا تسلط تھا۔ حضرت تھانوی، علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد المدنی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت آنکھ کھولی جب یہاں انگریز چھایا ہوا تھا۔ لیکن ان کی ذات میں ایسی جاذبیت تھی، ان کا کردار اتنا عالی شان تھا، ان کے اعمال اتنے اچھے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ سے ربط اتنا مضبوط تھا، ان کا تقوی اتنا معیاری تھا کہ حق الگ نظر آتا تھا، باطل الگ نظر آتا تھا۔ اب تو مکس ہوا ہے سارا۔ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں ہیں کیا، پتہ نہیں اندر میں کیا رکھتے ہیں۔ طالب علم پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، چہرے پہ تو داڑھی ہے، لیکن تنہائی میں جا کے یہ بھول جاتا ہے کہ میں طالب علم ہوں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے معیاری طالب علم بنیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فصل کا کام کریں اور انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کر دکھائیں۔ اس وقت اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے نبی کیسے تھے، ہم اس کو کتابوں کے نام بتا دیں گے، لٹریچر بتا دیں گے، سیرت کی کتابوں کے نام لکھ کر دے دیں گے، یہ ان کتب خانوں نے چھاپی ہیں، آپ جا کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے نبی کیسے تھے۔ یار ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں کوئی تو ایسا ہوتا نا کہ جس کو ہم سمجھتے کہ یہ ہمارے نبی کا عکس ہے، یہ ہمارے نبی کا پورا نمونہ ہے، اس کی زندگی میں کہیں کوئی صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کہیں خیانت نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے، بدخواہی نہیں ہے، کوئی تو ایسا ہو۔ اور آپ جتنے طلبہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بننے کا موقع دیا ہوا ہے۔ ایسا بننے کے لیے آسمان پہ نہیں چڑھنا پڑتا، ایسا بننے کے لیے زمین کی تہوں میں نہیں اترنا پڑتا، ایسا بننے کے لیے مکے مدینے میں اقامت نہیں کرنی پڑتی، ایسا بننے کے لیے یہی 4 دیواریاں ہیں جن میں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ حضرت مدنی کسی آسمان پہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، حضرت تھانوی کی تربیت کسی آسمان پہ نہیں ہوئی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی کی تربیت کسی آسمان پہ نہیں ہوئی، اسی مدرسے کی 4 دیواری میں ان کی تربیت ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو نوازا کہ امت کو امام غزالی کی یاد ایک دفعہ دوبارہ تازہ ہو گئی، امام غزالی کی یاد تازہ ہو گئی، مولانا روم کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، سید الطائفہ، اس لیے کہ تمام علماء دیوبند کے وہ پیر ہیں، تمام علماء دیوبند کے وہ پیر ہیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔
حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی کے براہ راست پیر ہیں، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے براہ راست پیر ہیں، اور حضرت مدنی حضرت مولانا الیاس صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت شیخ الہند، ان حضرات کے بالواسطہ ہیں، حضرت گنگوہی کے واسطے سے۔ سید الطائفہ وہ فرماتے ہیں اپنے خط میں، کسی متعلقین میں سے کسی کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، بھائی مولوی محمد قاسم صاحب اور مولوی رشید احمد کی قدر کرو، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو نوازا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج مدارس سے امام غزالی اور امام رازی جیسے لوگ کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ میں کہتا ہوں مولانا قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب کیا امام غزالی اور امام رازی سے کچھ کم ہیں؟ بلکہ میں کہتا ہوں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بعض جزیات میں یہ دو حضرات ان دو سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مراقبے میں تھے، یہ ان کی یہ جو ہے نا ملفوظات اور جو ان کی دینی دعوت ہے، مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت، اس میں دیکھ لیں، مولانا الیاس صاحب مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مراقبے سے ایک دم سر اٹھایا اور فرمانے لگے، اوفو، اللہ تعالیٰ نے مولانا مدنی کو کتنی روحانی طاقت دی ہے۔ پھر فرمانے لگے، اگر وہ چاہیں تو اپنی روحانی قوت سے انگریز کو بر صغیر سے بھگا سکتے ہیں۔ یعنی حضرت مدنی کو جلسے اور جلوس اور نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف فوج بنا کے بغاوت کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مدنی بس گردن جھکا کے توجہ ڈالنا شروع کر دیں تو انگریز کے 12,000 فوجی اپنا بوریا بستر اٹھا کے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ایسے تھے۔ پھر فرمایا مولانا الیاس صاحب نے، لیکن ان کو اس طاقت کے استعمال سے روکا گیا ہے، لیکن ان کو اس طاقت کے استعمال سے روکا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بزرگ ہوتے تھے، حضرت مولانا علاء الدین صاحب، یہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے سنایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا جو سب سے آخری بیان فرمایا اس میں 80,000 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ آخری بیان جو فرمایا، آخری تقریر جو فرمائی، 80,000 لوگ تھے۔ حضرت مدنی نے دوران بیان سارے 80,000 مجمع پہ توجہ ڈالی، سارے مجمع کو بیداری میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ سو نہیں گئے تھے 80,000، بیداری میں ہی ہو گئی۔ یہ انہی 4 دیواریوں کی پیداوار ہیں، انہی 4 دیواریوں کی پیداوار ہیں، اسی درس نظامی کی پیداوار ہیں، اسی علم الہی اور علم حدیث اور علم فقہ کی پیداوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کارخانہ بند نہیں کر دیا جس کارخانے میں یہ بنتے تھے، یہی وہ کارخانے ہیں۔ آج بھی اللہ بنانے پہ قادر ہے، لیکن کوئی بننا چاہے بھی تو صحیح، کسی کو لایانی سے فرصت ہو، کسی کو ہنسی مذاق سے فرصت ہو، کسی کو گپ شپ سے فرصت ہو، اور کوئی نیند کو قربان کر کے اٹھ کے 2-4 رکعت تہجد پڑھنے کا شائق ہو، کوئی غیبت سے دستبردار ہو، کوئی بد نظری سے دستبردار ہو، تو پھر ہوگا نا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ علامہ اقبال اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، یعنی گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی لینے والا آئے بھی تو صحیح، جیبوں میں ٹھوسیں گے تھوڑی، کوئی آئے بھی تو صحیح مانگنے کے لیے، آتا ہی نہیں کوئی ہم سے مانگنے کے لیے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو،
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ آپ غزالی بننا چاہتے ہیں، راضی بننا چاہتے ہیں، امام رحمۃ اللہ علیہما، مولانا روم بننا چاہتے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار بننا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بننا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے رونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ۔ تروم العز ثم تنام لیلا، بڑے بڑے درجات کے طلبگار ہو، ساری رات سو کے گزار دیتے ہو۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ قربانی اور مشقت، کوشش اور جد و جہد اور جستجو کے بقدر اللہ تعالیٰ درجات دیتا ہے۔ جو راتوں کو، جو بلند درجوں کے طالب ہوتے ہیں، وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، جاگتے ہیں۔ تو بھائی یہ چار دیواری ہے، اسی میں بننے والے بنے ہیں، اسی میں بننے والے بنیں گے، اسی میں بنیں گے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کے ماں باپ کو اللہ خوش رکھے جنہوں نے آپ کے خرچے اپنے سر پہ اٹھائے، باوجود اس کے کہ آپ میں سے اکثروں کے والدان گرامی غریب ہوں گے، اور ایسے مہنگائی کے دور میں، ایسے مہنگائی کے دور میں اگر کوئی اپنی اولاد کا خرچہ اٹھا کے اس کو قرآن پڑھا رہا ہے، اس کو علم دین پڑھا رہا ہے، سچ پوچھو بڑی قربانی ہے۔ آپ کے سر پہ آئے گی تو آپ کو پھر احساس ہوگا کہ ہائے ہمارے ابا کیسے اٹھاتے تھے خرچہ، کیسے گھر چلاتے تھے، کیسے ہمیں بیچتے تھے، پتہ نہیں کتنی خواہشات پہ ان کی چھریاں چلتی ہوں گی، پتہ نہیں کتنی ضرورتوں کو وہ اس لیے قربان کر دیتے ہوں گے کہ یہ لوں گا تو پھر بچے کو پیسے کہاں سے بھیجوں گا۔ میں نے ایک باپ کو خود سنا یوں کہتے ہوئے، عید کے دن اس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ بس وہ گنجائش نہیں تھی، ہم نے کہا چلو بچے پہن لیں، ہماری خیر ہے، یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو کیسے پیسے دیتے ہیں، کیسے آپ کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ طالب علم جو اپنے باپ کو ان تکلیفوں سے بھی گزار رہا ہے اور خود بھی نہیں بن رہا، اس کی آرزوؤں پہ بھی پانی پھیر رہا ہے، اس کی تمناؤں پہ بھی پانی پھیر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو ڈالا تھا، اس کو ڈالا تھا، وہ مقصد بھی پورا نہیں کر رہا۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ، کتنا بڑا ظالم ہے وہ۔ اللہ پوچھے گا نہیں اس سے کہ تیری ماں کیسے گھٹ گھٹ کے روتی تھی تجھے یاد کر کے، تیرا باپ کیسے گھٹ گھٹ کے یاد کرتا تھا تجھے، کیسے روتا تھا تجھے یاد کر کے، اور تو یاریوں سے ہی فارغ نہیں تھا، دوستیوں سے ہی فارغ نہیں تھا، لایانیوں سے ہی فارغ نہیں تھا، تجھے بھیجا تھا حضرت مدنی اور حضرت تھانوی بننے کے لیے، اور ظالم تو ایک عام نیک مسلمان بھی نہ بن سکا۔ تنہائی میں بیٹھ کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہا، تجھے شرم نہ آئی کہ تیری ماں کے آنسو تیرے لیے، تیرے نیک بننے کے لیے بہے ہیں؟ اگر تجھے میری شرم نہ آئی تو کم از کم ماں کے آنسوں کی ہی شرم کر لیتے، اسی کا لحاظ کر لیتے۔ تنہائی میں جب گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے تھے تو اپنی ماں کے آنسو ہی یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے کہ میری ماں نے مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا، میرے باپ نے میرا خرچہ، میرے باپ نے میرے لیے مشقتیں اس لیے نہیں اٹھائیں کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ کام کروں۔ اس لیے یہی چار دیواری ہے، اسی چار دیواری میں بننا ہے، بننے والے اسی میں بنے ہیں۔ امام غزالی اسی مدرسے میں سے تیار ہوئے، امام راضی اسی مدرسے سے تیار ہوئے، مولانا روم یہیں سے تیار ہوئے، حضرت نانوتوی یہیں سے تیار ہوئے، حضرت گنگوہی یہیں سے تیار ہوئے، تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس زمانے میں بھی سورج روشنی دیتا تھا، آج بھی دے رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی گندم کھائی جاتی تھی، آج بھی کھائی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی پانی سے پیاس بجھتی تھی، آج بھی پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ اس زمانے میں بھی مدرسوں سے ایسے اولیاء تیار ہوتے تھے، تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج بھی ہو سکتے، بشرطے کہ کوئی چاہے تو صحیح،
کوئی ان اصولوں سے چلنے کی کوشش تو کرے. تو اس میں پہلی چیز وہ تقوی ہے. متقی بنو، متقی بنو، زبان کے متقی بنو، آنکھ کے متقی بنو، کان کے متقی بنو، شرمگاہوں کے متقی بنو، پیٹ کے متقی بنو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. جو زبان کی مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت کا. اف، کتنی بڑی بات ہے. زبان کی ضمانت دے دو کہ اس سے کوئی غلط بات بھی نہیں کروں گا اور فضول بات بھی نہیں کروں گا. فضول بات کرنا بھی منع ہے. طالب علم اگر اپنی لایانیاں لکھنا شروع کرے نا تو ایک دن میں دفتر بھر جائے. اتنی لائنیں کرتے ہیں ہم لوگ. دیکھنے کی لایانی، بولنے کی لایانی، سننے کی لایانی، سوچنے کی لایانی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں بھائی؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے آپ سارے بچے نیت کر لو متقی بننا ہے. متقی بنو گے اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے علم میں سے علم دے گا اور دوسرا کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا. اپنے علم میں سے علم بھی دے گا، کسی کا محتاج بھی نہیں کرے گا. اور جب کبھی پریشانی آئی اللہ تعالیٰ ایسے غیبی اسباب بنا دے گا کہ تمہیں ایسے پریشانی سے نکال دے گا جیسے مکھن میں سے بال نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کتنی زبردست آیت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ میری امت اسی کو پکڑ لے تو کافی ہے، اور وہ یہ ہے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو حرام کام چھوڑ دے، گناہوں کے کام چھوڑ دے، مشتبہات اور مکروہات کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کر، استادوں سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈر کر، استادوں سے ڈر کے نہیں، بدنامی کے خوف سے نہیں، رسوائی کے ڈر سے نہیں، اللہ کے خوف سے. جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے بہت آسانی ہے، بڑی اس کے لیے آسانی ہے. تو متقی بنو، اللہ والے بنو، اپنی زبان پہ قابو پاؤ، اپنی نگاہوں کو ہر وقت جھکائے رکھو. میں اپنے طلباء سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم دو چیزیں کنٹرول کر لیں، دو چیزیں قابو کر لیں، دو چیزیں قابو کر لیں تو تقویٰ آ سکتا ہے. دو چیزیں، ایک نظر، ایک زبان. شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے نظر کی حفاظت پر، لہٰذا وہ نظر کی حفاظت میں اس کے ضمن میں آ گئی. نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت. یہ دو چیزیں کوئی کنٹرول کر لے اس کے لیے متقی بننا بہت آسان ہے. اور یہ دو چیزیں قابو میں آ جائیں گی اگر ہم اپنے نبی کی دو سنتوں پہ عمل کر لیں تو. دو سنتوں پہ عمل کر لیں تو ایک سنت خافضت طرف، آپ کی نگاہ ہمیشہ جھکی رہتی تھی، آپ یوں رہتے تھے، آپ یوں نہیں ہوتے تھے، آپ یوں نہیں ہوتے تھے، آپ ہر وقت یوں ہوتے تھے. اب آپ میں سے کوئی یوں رہنا شروع کر دے نا، آپ اس کو صوفی کہہ کے مار دیں گے، بیچارے کو چھل نہیں کر دیں گے آپ. حالانکہ سنت ہے، اب سیرت میں پڑھے لکھا ہوا ہے، اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں. خافضت طرف، ہمارے نبی کی گردن جھکی رہتی تھی، آپ کی نگاہ جھکی رہتی تھی. حضرت علی فرماتے کہ آپ علیہ السلام کی جو مبارک داڑھی تھی اس سے آپ کا سینہ ڈھکا رہتا تھا، آپ کا سینہ ڈھکا رہتا تھا. اب دیکھیں میری داڑھی سے سینہ ڈھکا ہوا ہے، اور اب دیکھیں ہے ڈھکا ہوا. جل نظرہ الملاحظہ، اکثر آپ
یوں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اکثر آپ کے دیکھنے کا انداز یہ تھا، مجھے دیکھیں، ملاحظہ کہتے ہیں پپوٹوں کی طرف سے دیکھنا، یہ پپوٹیں یہاں سے دیکھنا، بھووں کی طرف سے دیکھنا، یہ دیکھیں اکثر آپ یوں دیکھتے تھے، یوں یوں، جیسے ایک شرمیلا، بہت شرمیلا آدمی نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنکھیں ہی نہیں ملا پاتا، وہ آپ ایسے دیکھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، آپ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ یہ سنت ہے، اگر اس کو عمل میں لے آؤ نا تو نظروں کی حفاظت ہی حفاظت ہے۔ کہتے ہیں نظروں کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، جب آپ اٹھائے پھریں گے تو حفاظت کیسے ہوگی بھائی؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک سوا ہے، سوا سمجھتے ہیں نا، سوا ہے، وہ یوں لیے پھر رہا ہے، یوں لا محالہ رش میں جائے گا تو کسی کو لگے گا نا۔ جب اٹھی رہے گی تو پڑی جائے گی، جب جھکی رہے گی تو پڑے گی نہیں۔ ہمارا حال یہ کہ رہتی، ویسے تو اٹھی رہتی ہے، نظر پڑتی پھر کہتے ہیں استغفر اللہ، پھر کہتے ہیں وسوسے آ رہے ہیں۔ بھائی دیکھتے ہی کیوں کہ وسوسے آتے ہیں؟ دیکھو ہی نہیں۔ ایک دن 24 گھنٹے اپنی نگاہ کو جھکا کے دیکھ لو، سجدے میں مزہ نہ آئے تو کہنا، صرف ایک دن، ایک سال نہیں، صرف ایک دن اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ ٹکائے رکھو، سارا دن 24 گھنٹے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، خرچہ ورچہ کوئی نہیں ہے، بس تھوڑا سا مشکل ہے، نفس نہیں مانتا، کم بخت یہ کہتا ہے دیکھو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ پنکھا کس رفتار سے چل رہا ہے، یہ دیوار پہ کون سا رنگ ہوا ہے، بچے نے کون سی پینٹ پہنی ہوئی ہے، موٹر سائیکل کا نمبر کیا ہے، کیا ہے یہ یار؟ اللہ نے اس لیے نگاہیں دی ہیں ہمیں، سب فضولیات ہیں۔ اور جو آدمی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے نا اس کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے، جی ہاں اس کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کی جو نظر ہے نا، انسان کی جو نظر ہے یہ آئینہ نہیں ہے، یہ کیمرہ ہے۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے نا، ایسے نہیں کہ جب تک آپ دیکھ رہے ہیں تب تک سامنے ہیں، جب نظر ہٹ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ حافظے میں فیڈ ہو جاتی ہے۔ جو جتنی زیادہ چیزیں دیکھے گا اس کی میموری اتنی فل ہوتی جائے گی۔ جب موبائل کی میموری فل ہو جاتی ہے پھر ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ موبائل کے تو ماہر ہوں گے آپ، گھر جا کے چلاتے ہوں گے بہت، تو موبائل ہینگ ہوتا ہے نا، بس یہی ہوتا ہے کہ پڑھی ہوئی چیزیں بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ اس لیے نگاہوں کو نیچے رکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات وہ بھی تھوڑی سی مشکل ہے، محنت کرنے سے وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ نظر کی حفاظت کے لیے حضور کی ایک سنت عرض کر دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ زبان کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے نبی کی ایک سنت ہے، اس کو اگر اختیار کر لیں تو زبان کی شر سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ دو چیزیں قابو میں آ جائیں گی تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ زبان کی حفاظت کے لیے ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، لمبا خاموش رہتے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ بات نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں کوئی خاموش رہنا شروع کر دے طالب علم تو اس بیچارے کو تانے دے دے کے، اس کا مذاق اڑا اڑا کے اس کو مدرسے سے بھگا ہی دیتے ہیں، یا تو اس کو باقاعدہ کوفی بنا دیتے ہیں، باقاعدہ کوفی، یا پھر اس کو بھگا دیتے ہیں۔ خاموش رہنا حضور کی سنت ہے، بولتے رہنا حضور کی سنت نہیں ہے۔ اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ حضور کے طریقے میں۔ کتنے اعلان کرتے ہیں ہم، کتنے متکلم باتیں کرتے ہیں یہ کہ کامیابی حضور کے طریقے میں ہے، تو وہی حضور کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اکثر خاموش رہنا، اس کی مشق کریں آپ، اکثر خاموش رہنا اور نگاہ کو جھکائے رکھنا۔ اس سے علم میں بھی اضافہ ہوگا، نمازوں کے خشوع میں اضافہ ہوگا، اس سے تقویٰ حاصل ہوگا،
اللہ سے محبت حاصل ہوگی، نیکی میں مزہ آئے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ آپ کر کے ایک دن صرف کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تیار ہیں؟ یہ تو ہو گیا تقوی اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف زبان اور نظر کو قابو میں لانے کے لیے 2 سنتیں عرض کی ہیں، ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، ساری زندگی۔ بھئی سنت پہ آپ نہیں چلیں گے تو باہر والے کیسے چلیں گے یار؟ میں کہتا ہوں طالب علموں سے، جتنی سنتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس پہ عمران خان چلے گا یا زرداری چلے گا؟ بھئی آپ لوگ چلیں گے نا، جو نبیوں کے وارث بن رہے ہیں یہ چلیں گے نا۔ جو سارا دن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چل نہیں رہے، تو جو ادھر بھی لڑکی ادھر بھی لڑکی وہ کیسے چلے گا؟ وہ کیسے چلے گا؟ تو آپ تو کم از کم سنت کے مطابق زندگی گزارو، کوئی قدم سنت سے ہٹ کے نہ اٹھاؤ، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کرو۔ ہر کام میں اپنے بڑوں سے پوچھو کہ مجھ صاحب اس میں سنت کیا ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے اس میں؟ پگڑی کو رواج دو، پگڑی کو رواج دو۔ لبرل لوگوں نے اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ایک ڈریس بنایا ہے جس میں باقاعدہ وہ ہماری نسل کو انگریز دکھاتے ہیں۔ تو آپ حضور کا نمونہ بن کے دکھاؤ نا دنیا کو۔ آپ کے سروں پہ بھی پگڑیاں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، پگڑی پہنتے بھی ہیں تو یہ ہمارے شاخوں کے طلبہ 2.5 میٹر والی پگڑی پہنتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سر پھٹ گیا، پٹی باندھی ہوئی ہے۔ پگڑی باندھو، باقاعدہ پگڑی باندھو۔ ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی پگڑی 3.5 میٹر کی تھی۔ ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی پگڑی کتنے میٹر کی تھی؟ 3.5 میٹر کی۔ پگڑی باندھو، لگے تو صحیح پگڑی باندھی۔ سب سے چھوٹی پگڑی ہمارے نبی کی 3.5 میٹر کی تھی، اور ایک 5 میٹر کی تھی، ایک 7 میٹر کی تھی۔ گھبراتے کیوں؟ پہنو۔ مسواک ضرور جیب میں رکھو، اپنے ٹخنے ہمیشہ ننگے رکھو، اور صرف ٹخنے ننگے نہ رکھو، آدھی پنڈلی بھی ننگی رکھو۔ اس کی کوشش کرو، عزیمت پہ چلو، رخصت پہ نہ چلو۔ جس سے ملو مسکرا کے ملو، جس سے بات کرو بھائی کہہ کے بات کرو، صرف نام سے مت پکارا کرو ایک دوسرے کو، بھائی کہا کرو۔ یہ سب چیزیں ہمارے نبی کی سنت ہیں۔ اپنے اساتذہ کا، کتابوں کا، تپائی کا، مدرسے کا، مدرسے میں اگر کوئی باورچی بھی ہو نا، ہمارے مدرسے میں باورچی نہیں ہوتے، لیکن اگر باورچی بھی ہو تو اس کا ادب کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس لیے کہ آپ کے مدرسے کے باورچی کی بھی نسبت واسطوں سے اللہ کے ساتھ ہے۔ باورچی کا واسطہ مدرسے سے، مدرسے کا واسطہ علم سے، علم کا واسطہ حضور سے، حضور کا واسطہ اللہ سے۔ سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قبولیت کی دعا مانگو، اور یہ بھی دعا مانگو، اے اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے نوکر دین کا نوکر بن کر زندگی گزار دو، دین کا نوکر بن کر زندگی گزار دو۔ ہم ایک بزرگ سے ملنے گئے، حضرت مولانا محمد حسن عباسی صاحب، حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ انتقال ہو گیا ان کا، کافی عرصہ ہوا۔ ہم ان کی زیارت کے لیے گئے، ہم نے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا میں نے بھی حضرت لاہوری سے نصیحت کی درخواست کی تھی۔ حضرت لاہوری نے فرمایا مولوی صاحب چٹائی نہ چھوڑنا، چٹائی نہ چھوڑنا، مدرسے کی چٹائی نہ چھوڑنا، مدرسے کی چٹائی نہ چھوڑنا، اسی پہ زندگی گزار دینا۔
مدرسے کی چٹائی نہ چھوڑنا، اسی میں زندگی گزار دینا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ کرے ہم محروم نہ ہوں، اللہ کا کام کرتے 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 تھکے تھکائے جا کے حضور سے ملے، حضور بھی دیکھ کے خوش ہو جائے۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب لاہور کے بزرگ تھے، 1998 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر سے بہت خوشبو آئی، بہت خوشبو آئی ان کی قبر سے۔ ان کے انتقال سے پہلے، ایک رات پہلے، کسی نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا موسیٰ آ رہا ہے اس لیے کھڑا ہوا۔ کون آ رہا ہے؟ موسیٰ آ رہا ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہوا۔ مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب تھے مولانا اسماعیل صاحب، ان کا انتقال ہوا تو بہت مجمع آیا، تو سارے چاہتے تھے کہ ہم بھی کندھا دیں۔ اب چارپائی تو چھوٹی سی ہے، سارے کندھا نہیں دے سکتے، تو چارپائی کے پایوں سے بانس باندھے گئے بڑے بڑے تاکہ ہر آدمی کندھا دے سکے۔ اس میں دیر لگ گئی تو اس زمانے کے ایک عارف باللہ کو مولانا اسماعیل صاحب کی زیارت ہوئی اور فرمایا بھئی میرے ورثاء سے کہو کہ مزید تاخیر نہ کرو، جلدی سے مجھے قبر میں پہنچاؤ، مجھے شرم آ رہی ہے کہ حضور اور صحابہ قبر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور میری قبر پہ مجھ سے پہلے ہی کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اسماعیل آئے اور ہم اس کو قبر میں اتاریں۔ کون اتاریں؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، انتقال سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام بے چین ہیں اور فرما رہے ہیں نظام کہاں ہے تو، جلدی سے آ جا، مجھے تیرا شدت سے انتظار ہے۔ نظام کہاں ہے تو، جلدی سے آ جا، مجھے تیرا شدت سے انتظار ہے۔ تو آپ بھی کچھ کرنے کی نیت کر لیں، میں بھی کچھ کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ دین کی خدمت کرتے کرتے ہم مریں، اور جب جائیں تو حضور بھی دیکھ کے خوش ہوں کہ ہمارے دین کا ملازم آ رہا ہے، ہمارے دین کا خادم آ رہا ہے۔ مانگیں گے دعائیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ ساری زندگی تجھے ناراض کرتے کرتے گزر گئی، اے بادشاہوں کے بادشاہ تجھے ناراض کرتے کرتے بال سفید ہو گئے۔ اے اللہ اب ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر ہمت نہیں پاتے، شیطان بھی بڑا طاقتور ہے، اے اللہ نفس بھی بہت موٹا ہے، اے اللہ ماحول بھی بہت برا ہے، لیکن تیری رحمت اگر شامل حال ہو جائے، تیرا فضل شامل حال ہو جائے تو اے اللہ سب آسان ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اسی امت میں تیرے ایسے بندے بھی گزرے ہیں کہ 40 برس تک برائی لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اے اللہ وہ ایسے پاک خود نہیں بنے تھے، تیرے فضل سے بنے تھے، ہم بھی تیرے ہی اس فضل کے محتاج ہیں۔ اے مالک الملک اگر ان پہ یہ فضل ہو سکتا تھا تو اللہ ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے اللہ ہم پہ بھی وہ فضل کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، زبانوں کو پاک فرما، شرمگاہوں کو پاک فرما، خصوصاً ان بچوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ان پہ ترس کھا، اے اللہ ان پہ ترس کھا، اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ انہوں نے اپنی جوانیاں تیرے نام تو کر دی ہیں لیکن شیطان نے ان کا پیچھا اب تک نہیں چھوڑا، اے اللہ نفس نے ان کا پیچھا اب تک نہیں چھوڑا۔ اے اللہ تجھے ان کی جدائی میں اے اللہ تجھے ان کی جدائی میں ان کے ماؤں نے جو آنسو بہائے، اے اللہ تجھے ان کا واسطہ ان کو قبول فرما۔ ساری دنیا کے دینی طلباء کو قبول فرما۔ اے اللہ مدارس کا حال بہت بدلا ہو گیا ہے، تقوی رخصت ہو گیا ہے، اے اللہ دنیا سے بے رغبتی رخصت ہو گئی ہے، دنیا سے محبت آ گئی ہے۔ اے اللہ
کنز پڑھنے والے بھی پیسے کے عاشق ہوئے پڑے ہیں، اے اللہ ہدایہ پڑھنے والے بھی پیسے کے عاشق ہوئے پڑے ہیں، مشکات پڑھنے والے بھی اے اللہ خوبصورت چہروں کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے والے بن گئے ہیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، بخاری پڑھنے والے بھی فیس بک سے نہیں بچ پا رہے، اے اللہ یوٹیوب سے نہیں بچ پا رہے، موبائل نے ہماری دھجیاں اڑا دی ہیں، اپنے کرم سے ان مدارس کو تقویٰ کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ تقویٰ کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ ان مدارس کو تقویٰ کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ تجھے اے اللہ ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی ماؤں کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ ان مدارس کو تقویٰ کا گہوارہ بنا دے، تقویٰ کا گہوارہ بنا دے، علماء ربانیین کو تیار فرما۔ تیرے خزانوں میں رازی اور غزالی ختم نہیں ہو گئے، مولانا روم اور خواجہ فرید الدین عطار ختم نہیں ہو گئے، حضرت پیران پیر اور حضرت خواجہ اجمیری اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند اے اللہ آج بھی تیرے خزانوں میں بھرے پڑے ہیں، اے اللہ آج بھی ان مدارس کے ذریعے ان کا ظہور فرما، اے اللہ ان کو ظاہر فرما، ان کو پیدا فرما، ہم پہ بھی نظر کرم فرما، اے اللہ جو نگاہ کرم تیری ان پہ ہو گئی تھی وہ نگاہ کرم ہم پہ بھی کر دے۔ بے شک ہمارے افعال اور کرتوت ویسے نہیں ہیں کہ ہم پہ ویسی نظر کرم کی جائے، لیکن اے اللہ فضیل بن عیاض بھی تو ڈاکو تھے، اے اللہ شبلی بھی تو شرابی تھے، اے اللہ بشر حافی بھی تو شراب خانے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ تو نے ان پہ نگاہ کرم ڈالی اور انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا، اے اللہ اپنے زمانے کا غوث بنا دیا۔ اے مالک الملک، جنید بغدادی جن کا نام اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اولیاء بڑی عزت سے لیتے ہیں، اے اللہ وہ بھی تو ایک پہلوان ہی تھے، تیری نگاہ کرم پڑی تو اولیاء کے پہلوان بن گئے، اولیاء کے امام بن گئے، اے اللہ وہ نگاہ کرم ہم پہ بھی ڈال دے، اے اللہ وہ نگاہ کرم ہم پہ بھی ڈال دے، ہمارے بچوں پہ ڈال دے، ہماری نسلوں پہ ڈال دے، قیامت تک کی نسلوں پہ ڈال دے، ساری دنیا کے دینی طلباء پہ ڈال دے، ساری دنیا کے دعوت کا کام کرنے والوں پہ ڈال دے، ساری دنیا کے دین کی محنت اور خدمت کرنے والوں پہ ڈال دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، دجال کے فتنے سے بچا، عافیت سے امام مہدی کا ساتھ عطا فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو مقربین میں شامل فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کو صفات عطا فرما، جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما، اے اللہ اقامت دین کی تمام کوششوں کو کامیاب بنا، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، اس کے بحران ختم فرما، اس کی پریشانیاں ختم فرما، مہنگائی، بے پردگی، بے روزگاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی کو ختم فرما، سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔